پاک تیری زبان میں لیکچر نمبر 15 ہے اور ٹاپک ہے دا پرابلمس آف دا نیو اسٹیٹ۔ پاکستان بننے کے بعد کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جس میں ہے نیو ایڈمنسٹریشن، ڈویژن آف اسسٹ، کمیونل ریوارڈس اینڈ ارائیول آف ریفیوجیز، کینال واٹر ایشوز، انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس۔ ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیو ایڈمنسٹریشن۔ ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے مینجمنٹ، انتظام کرنا۔ انتظام کے لیے سب سے پہلے تو ٹرینڈ آفیسر کی ضرورت ہے جو کہ کمی تھی نیو اسٹیٹ کے اندر۔ اس کے علاوہ انتظام کے لیے آفس اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے، فرنیچر کی ضرورت، اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کو نہیں ملے تھے۔ تو لیک آف ٹرینڈ آفیسر، شارٹیج آف آفس اسپیس، فرنیچر، اکوپمنٹ ایکسیکٹرا، اس کی وجہ سے نیو ایڈمنسٹریشن کرنا بہت مشکل پڑا تھا پاکستان کو۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے ڈویژن آف اسسٹ۔ اسسٹ کا مطلب ہے اثاثہ، چیزوں کو یعنی پیسوں کو، منی کو اور لوگوں کو، ملٹری کو تقسیم کرنے کو ہم ڈویژن آف اسسٹ کہتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں آ گئی، فائنینشیل یعنی منی اور ملٹری یعنی فوج۔ بیسیکلی پاکستان کو دینے تھے 75 کروڑ یعنی 750 ملین، اور بدقسمتی سے پاکستان کو ملے 20 کروڑ یعنی 200 ملین، اور یہ بجٹ اتنا نہیں تھا کہ ایک ملک کو چلا سکتا تھا۔ دوسرا ہے ملٹری، تو جو فوج میں جو جتنے بھی ٹرینڈ آفیسر تھے اور ملٹری پرسن تھے وہ بھی انڈیا نے پاکستان کی طرف نہیں بھیجے اور نہ ان کی طرف چھوڑ لے، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا پاکستان کے لیے۔ تھرڈ نمبر ہے کمیونل ریوارڈس اینڈ ارائیول آف ریفیوجیز۔ اس ٹاپک کا مطلب ہے کہ مختلف بغاوتیں ہو گئی ڈیورنگ انڈیپینڈنس ایکشن۔ دا کمیونل ریوارڈ اکر ارلیئر ان اگست 1946۔ 1946 سے یہ کمیونل ریوارڈ یعنی بغاوت شروع ہوئی تھی جب مسلمان انڈیا کو چھوڑ رہے تھے اور راستے میں ان کو بہت سے لوگوں کو کل کیا۔ اس طرح سکھ اور ہندو نے جو ریفیوجیز یعنی مسافروں کے جو قافلے تھے اور ٹرین تھے اس پہ بھی اٹیک کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے گینگ بھی بنائے تھے تاکہ مسلمانوں کو کل کیا جا سکے۔ تو اتنا بڑا مائیگریشن اور اس میں راستے میں اتنے موات، تو اس نے پاکستان کی اکنامی کے لیے بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ 4 نمبر پہ کینال واٹر ایشو۔ جو میجر دریا ہے وہ کشمیر سے بہتے ہیں اور اس کے جو کینال ہیڈ ہے وہ زیادہ تر انڈیا میں موجود ہے۔ تو 1948 میں انڈیا نے اس ہیڈز کو یعنی ریور کے جو ہیڈز تھے، کینال ہیڈز تھے، اس کو کٹ آف کیے، اور اس سے پاکستان کی ایگریکلچر کو بہت بڑا نقصان کرنا پڑا، اور یہ مسئلہ جو تھا پھر یہ ورلڈ بینک نے سیٹل کیا سپتمبر 1960 میں، لیکن وقتی طور پر پاکستان کو بہت زیادہ پرابلم سامنا کرنا پڑا اور نقصان بھی کرنا پڑا۔ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے MCQs کے لحاظ سے، وہ ہے انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس۔ انڈیا میں تقریباً 560 پرنسلی اسٹیٹ تھے اور ہمارے بک کے مطابق 500 نے تو انڈیا کو جوائن کیا۔ اب ہم 3 کے زیادہ تر اس میں بات ہوا ہے، ایک ہے جونا گڑھ، دوسرا حیدرآباد اور تیسرا ہے کشمیر۔ جونا گڑھ 7 لاکھ پاپولیشن اور 3377 مائل ایریا پر مشتمل تھا۔ اس کا جو رولر تھا وہ مسلم تھا، لیکن اس کا جو پاپولیشن زیادہ تر وہ ہندوز کا تھا۔ رولر نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک سیٹ جوائن ہونا چاہتے ہیں، لیکن نومبر 1947 میں انڈین نے اپنے ٹروپس کو اس مقام پہ انٹر کیے اور اس کو اپنے انڈر کنٹرول کیا، اور فوج کی طاقت کی وجہ سے ان کو انڈیا کے ساتھ جوڑنا پڑا۔ حیدرآباد جو ہے وہ جیوگرافیکلی بگ اور فائنینشلی ایک رچ اسٹیٹ تھا۔ اس کا رولر مسلم تھا، اسی طرح جونا گڑھ کی طرح، اور پاپولیشن ہندو کی تھی۔ اس کا رولر چاہتے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، اور انڈیا نے اپنے فوج بھی بھیجے جونا گڑھ کی طرح، اور ان کو بھی زبردستی انڈیا میں شامل کیا گیا۔ 3rd نمبر پہ دیکھتے ہیں کشمیر۔ اس کا جو سچویشن ہے وہ ان دونوں جگہوں کے اپوزٹ ہے، یعنی یہاں پہ رولر ہندو ہے جبکہ پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ تر مسلم کا ہے۔ لوگ مسلم ہے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان سے جوائن ہوتے تھے، اور رولر چونکہ ہندو ہے تو وہ چاہتے تھے ہم انڈیا سے جوڑنا چاہتے تھے۔ جیسے رولر نے اعلان کیا کہ ہم انڈیا سے جوڑتے ہیں، تو کشمیری جو لوگ تھے انہوں نے اس کے خلاف ریوالٹ شروع کیا پونچھ ایریا میں، جس کی بنا پر رولر نے انڈین سپورٹ چاہا اور انہوں نے اپنا سپورٹ دکھایا بھی، لیکن کوئی حل نہ آ سکا،
اور یہ اس کا جو حل ہے وہ چھوڑ دیا UN ریزولوشن کے اوپر جو ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ تو یہ کچھ پرابلم تھے جو کہ انیشلی پاکستان کو فیس کرنا پڑے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہو۔